الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا ساعة ولا يستقدمون الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید کہتا اوکھی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹا کے مل طلب ہے اگر دیدار دی سجدے سر کٹا کے مل حسین ابن علی تو پوچھی ذرا کہہ دے وفا یار دے بھاوے بسے تیرا دمی عاشق نی ہمت ہار دے. ہیلو
انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کا یہ پروگرام 9 محرم الحرام بروز ہفتہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور اس مہینے کی ابتدا اگر آپ 1400 سال پہلے ذرا پیچھے جائیں تو جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آبائی علاقہ، اپنا آبائی گھر چھوڑنا پڑا، اور مدینہ شریف پہنچ کر جب عیسوی سال سے اسلامی سال کی طرف آنا پڑا تو بہت ساروں نے مشورہ دیا کہ رمضان المبارک کی ابتدا سے اس کا آغاز کیا جائے، حضور کی پیدائش والے مہینے سے آغاز کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دیا، کہا کہ اللہ نے اسلام کو ہجرت کی برکت سے پھیلایا تو اسلامی سال کا آغاز ہجرت والے مہینے سے کیا جائے۔ پچھلی قوموں کے ذمے ایمان لانا تھا، ان کے ذمے ایمان پھیلانا نہیں تھا۔ میں بہت مختصر سے گفتگو کروں گا کیونکہ میرے سے بڑے اللہ والے اس وقت اٹھیں گے نماز کے لیے، اور اگر آپ سے میں اپنی ذات کے بارے میں پوچھنا چاہوں تو آپ انشاءاللہ ہمیں جواب دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی تقریر لمبی کروں اور آپ کی نماز قضا کرا دوں، ایسا لگتا ہے؟ تو مجھے آپ سے زیادہ نماز کا احساس ہے، اپنی بھی اور آپ کی بھی۔ تو کوشش کروں گا سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے، اور چاندنے اپنے گھروں کی طرف چلے۔ لوگ بڑی محبت کے ساتھ آئے ہیں، اور ہر آدمی صبح جب گھر سے نکلتا ہے تو جب واپس لوٹتا ہے دوبارہ اس کا گھر سے آنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، اور پنکھے کے نیچے بیٹھتا تو بجلی کوئی نہیں ہوتی، نلکے کے نیچے بیٹھتا تو پانی۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں تو گیس کے انتظام یہاں بھی ہوں گے، جب روٹی پکانے کے لیے ماں بہن باورچی خانے میں جاتی ہے تو چولہے میں آگ نہیں ہوتی، کپڑے پہننے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو کپڑے اس طریقے ہوتے ہیں، تو بہت ساری الجھنوں کا شکار ہے۔ پھر یہ زبان بدتمیزی گفتگو بولنے لگ جاتی ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں خود نلتے گل کرن کا فائدہ کوئی نہیں، بڑی کاوڑ دکھاتا ہے۔ کاوڑ کیوں نہ دکھائے؟ صبح سے شام تک دھکے کھاتا ہے، پھر بھی اسے عزت سے 2 روٹی نہ ملے تو کاوڑ نہیں دکھائے گا۔ تو آپ لوگ صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہو، شام کو آپ نے گھر جانا ہے تو آپ نے گھر والی کو بھی جا کے جواب دینا ہے، بچوں کو بھی جا کے جواب دینا ہے، سودا سلف لے کے جانا ہے۔ اب ہم یہی شام کر دیں گے، جلسوں کا مزاج نہیں ہوتا۔ جلسوں کا مزاج یہ ہے کہ وقت مقررہ پر مہمان جب آ جائیں تو دوسرے مہمان کو اطلاع کی جائے کہ آپ کا وقت اتنا ہے۔ ہر خطیب کا دل چاہتا ہے کہ میں خطابت کے اللہ نے جو ملکے دیے وہ دکھاؤں اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ، لیکن اپنا یہ مزاج ہے۔ پچھلی قوموں کے ذمے صرف ایمان لانا تھا، پھیلانا نہیں تھا۔ اس امت کے ذمے 4 کام: ایمان کا لانا، ایمان پکانا، ایمان بچانا، ایمان پھیلانا۔ دعوت کا عمل جب تک انشاءاللہ رہے گا، دعوت کے ذریعے اللہ ایمان کو بناتے رہیں گے۔ اب دعوت کیا ہے کہ ساری انسانیت کا یقین دنیا کی مادی اسباب سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر آ جائے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ اب اس میں کسی کو دکھ ہو، مزارات کی توہین کر رہا ہے جی، ولیوں کو نہیں مان رہا، پیروں کو نہیں مان رہا، بتاؤ کہاں اللہ اور کہاں ولی، کہاں اللہ اور کہاں پیر؟ یہ تو ایسی گفتگو کرنے والے بندے کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یار ذکر خدا کا ہو رہا ہے، دشمنی پیروں کی ہو رہی ہے۔ جتنی ایمان کی دعوت دیں گے، آج کا یہ جلسہ یہ ایمان کی دعوت ہے۔
ایمان بنے گا انسان کا دعوت سے، اور انسان کا ایمان پکے گا مجاہدے سے۔ جتنی اس پر مشقتیں آئیں گی، جتنا اپنے آپ کو اللہ کے آگے رات کو کھڑا ہو کے اللہ سے اپنے آپ کو بنوائے گا، اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ جتنا اللہ کے گھر کے اندر آ کر ایمان کو مضبوط کرے گا، اللہ اتنا ہی سے اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ انسان کی ایمان کی نشانی کیا ہے کہ اس کے سر پر پگڑی اور چہرے پر داڑھی ہے۔ اس کے ایمان کی نشانی کیا کہ ہاتھ میں تسبیح اور سینے پہ قرآن لگا ہوا ہے؟ نہیں۔ فرمایا جس سے 5 وقت آپ مسجد میں اذان اور نماز کے وقت آتا جاتا دیکھو، آنکھیں بند کر کے اس کے پکے مسلمان ہونے کی گواہی ہے۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، اور ایمان پھیلے گا قربانیوں سے۔ پاکستان کے اندر 450 صحابہ آرام فرما رہے۔ پاکستان کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں حجاز مقدس، کہاں مصر، کہاں شام، کہاں حبشہ، کہاں فارس، کہاں سے اٹھے 450 صحابہ۔ میں سکھر میں گیا، محتمم صاحب بزرگ 3 صحابہ کرام کی قبروں پہ لے گئے۔ عبداللہ جہنی رضی اللہ عنہ قبر، عجیب خوشبو سی مہک رہی تھی۔ میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا، کہنے لگا مولانا مجھے تجسس رہا، بڑی پریشانی رہی۔ میں نے کہا یہ صحابہ کہاں سندھ، کہاں سکھر، کہاں مدینہ، یہ کہاں آ گئے؟ کہ مولانا سالہ سال میں اللہ سے مانگتا رہتا، راتوں کو روتا رہتا، یا اللہ میری قبر کا حال کشف کر دے، کھول دے، یہ واقعی صحابی ہیں۔ کئی دن میں رات کو سویا، خواب میں اس عبداللہ جہنی کی مجھے زیارت ہوئی، لمبا تہمت باندھا ہوا، کرتا باندھا ہوا، کہ جس سلائی جس انداز سے اس کا کرتا سلا تھا، میں پاکستان کے درزیوں کے پاس چلا گیا، ویسی سلائی مجھے کہیں سے ملی کوئی نہیں۔ تو ان کا ایک ہاتھ یہاں تھا، ایک ہاتھ یہاں تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم کیوں یہاں آئے؟ مال تجارت کے لیے کا نہیں، دین کے پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی نے ہجرت کا حکم دیا تھا۔ تو پیٹ یہاں اس پہ ہاتھ کو رکھا ہے، فرمایا اس لیے محتمم صاحب تجھے بتلا رہا ہوں، ہماری موت کا ذریعہ لڑائی نہیں بنی، بلکہ بھوک کی وجہ سے ہمارا انتقال ہے۔ یا جو سبیلیں لگی پڑی موجیں کر رہے ہو، اس بھوکے صحابی کو سب نے جواب دینا۔ میں بھی پانی ٹھنڈے پی رہا ہوں، 2 سوڈے پی رہا ہوں، کہ مجھے یہ کا جواب دینا۔ تو اس امت کے ذمہ 4 کام ہیں: ایمان کا بنانا، ایمان لانا، پھر ایمان کا بنانا، پھر پکانا ایمان۔ جتنا مجاہدہ، جتنی مشقت آئے گی برداشت کرنا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کو لوگ وطن کے تنگ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو قیامت عجیب سا موج مل رہا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے۔ بہت دکھوں والی زندگی مرنے کے بعد اگر ایمان کی دولت قبر میں نہ لے کے گئے، بہت دکھوں والی زندگی آگے شروع ہونے والی ہے، بہت دکھوں والی۔ اس لیے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، لوگوں عقیدہ مضبوط قبر میں لے کے جانا، عمل بے شک تھوڑے ہوں مسئلہ حل ہو جائے گا، اور نیکیوں کے پہاڑ لے جاؤ، عقیدہ توحید والا نہ ہوگا تو ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گے۔ سال سے آپ حضرات الحمدللہ محرم الحرام کی اس تاریخ کو قاضی صاحب، ان کے بیٹے عبدالشکور صاحب اور ان کی پوری جماعت جنجوہ برادری لئیے کہ غیور مسلمان الحمدللہ کیا اس پروگرام کے لیے مال جان قربان نہیں کرتے؟ مشقت میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، ایسی کون سی مصیبت پڑی کہ جلسے کے اندر ہی آپ نے آنا ہے؟ ثناخانوں کی ثناخانی، علماء کرام کے بیان، پھر میں فقیر کی بات، نہ میرا بیان، نہ میں کوئی عالم، میں تو فقیر سا ہوں، آپ لوگوں کا بھائی ہوں۔ آپ لوگوں کو میں حافظ آباد سے جو سبق میں نے مدرسے میں، جو سبق میں نے اماں کی گود میں، جو سبق میرے باپ نے مجھے انگلی پکڑ کر مسجد میں لے جا کر سکھلایا، جس سبق پر میں زندگی گزار رہا ہوں، وہ سبق آپ کو میں سنانے آیا ہوں۔ اچھا لگے تو عمل کر لینا، ورنہ کہہ دینا مولوی صاحب تیری دکان کی مٹھائی پھیکی ہے تو اپنی دکان بند کر دے، یہ دکان کھولنے کا کوئی اختیار نہیں۔
حضرت اقدس الحمدللہ بڑی تفصیل سے شہادت کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح مظلوموں کی شہادت، اس کا کون انکار ہے؟ کیوں مکے سے چل کر کربلا کے میدان میں آنا پڑا؟ کیوں سمجھوتا نہیں کیا اور ایک ایک کر کے سارا کچھ قربان کر دیا؟ اس کے پیچھے کوئی تو مقصد ہوگا۔ اگر یہاں میں خاموشی اختیار کروں اور آپ کی خاموشی کو دیکھ لوں، پھر تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کرسی کا چکر تھا، یہ خاموشی ان کی ہاں میں ہاں مل جائے گا۔ آج کے اس پروگرام سے میں اٹھ کر جاؤں تو میری زندگی بدلی ہو، میرا چہرہ بدلا ہو، میری عقل، میری شکل، میری نقل، میرا لباس، میرا کردار کچھ بدلا ہو۔ کل 10 محرم الحرام میں تبدیلی آئے جب میری اماں کے بیٹا اٹھ ناشتہ کرنا، اماں میں کل پروگرام میں گیا تھا، ایک مولوی صاحب نے کہا تھا 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ پاک بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، پروردگار عالم یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ اماں کھا تو پورا سال ہی رہے ہیں، لیکن آج کے دن میں روزہ رکھ رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کربلا کے شہیدوں تک، اور جتنے لئیے کے قبرستان میں جتنے دنیا سے چلے گئے، آج کے جتنے نیک اعمال کروں گا، یا اللہ یہ میرا ثواب ان ہستیوں کو تو پہنچا دے میرے بھائی۔ اس پروگرام کے بعد کچھ تبدیلی ہمارے اندر یہ آئے کہ دوست کا فون آیا، یار آج آیا کیوں نہیں، لیٹ ہو گیا۔ کہ نام یہاں 8:30 ہوئے ہیں، ان پر 9:15 بجے آؤں گا۔ آج میں بیان سن کے آیا تھا، مولوی صاحب نے فرمایا اور مولوی صاحب نے کہا تھا حسین نے پانی پیتے جان دی تھی، نماز کا سجدہ کرتے جانتی ہے، تو آج میں نماز پڑھ کے تیرے پاس آؤں گا۔ تبدیلی آئے زندگی کے اندر۔ میں اس جلسے کو جلسہ نہیں سمجھتا، اور میں ان لوگوں کو محبان حسین، محبان صحابہ اور محبان اہل بیت نہیں سمجھتا جو جلسہ یہاں سن کے جائے، موٹر سائیکل وہاں کھڑی کر کے کھیتوں میں پیشاب کرے اور بغیر استنجا کے اٹھ کے چلے جائے۔ یہ 3 گھنٹے اس کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اس جلسے میں آنے والے مہمان کو اس جلسے میں آنے کا مستحق نہیں سمجھتا، اس جلسے کے اندر آنے کی اسے اجازت نہیں دیتا کہ جو یہاں سے جائے اور کہ بڑی پیاس لگی ہے جلدی سے فریج کھولے، بوتل نکالے اور گلاس کے اندر پانی ڈال کے کھڑا ہو کے پی جائے۔ بھائی اس جلسے میں 3 گھنٹے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم جلسے کے اندر آتے ہیں، آواز کے سر پر آتے ہیں۔ ہم جلسے والے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں فلاں مولوی کو بلاؤ۔ زندگی کے سدھارنے کی نیت سے، عمل کی نیت سے، میں نہیں کہتا نہیں آتے، بہت کم۔ خدا رہا اپنے نظریوں کو، اپنی سوچوں کو تبدیل کریں۔ آپ حضرات تو گھر سے نکلے، لئیے سے نکلے گھر تک، ہم پوری دنیا میں اللہ پھیراتے ہیں، پاکستان سے باہر ہر کوئی غیر مسلم ہمارا گریبان پکڑ کے سوال کرتا ہے، اور مسلم بھی، مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا بھی سوال کرتا ہے کہ جو تحفہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبے کے دوران دیا تھا کہ 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی مبارک زندگی۔ او مولوی صاحب جن کے سامنے تو جلسہ کر کے آیا ہے، کیا انہیں نہیں پتا حضور اپنی زندگی دے کے گئے ہیں؟ اگر اسے پتا ہے حضور زندگی اپنی دے کے گئے ہیں تو یہ صبح جمعے کے دن حمام پہ بیٹھ کے اپنی داڑھی پہ اس طرح کیوں چلاتا ہے؟ یہ آج کے رسول نہیں ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، مجھے بتائیے، سارے مسلمان ہو یا حضور کی شان میں گستاخی کرتے آپ لاٹھی مار کے سر پھاڑ دو گے؟ محبت حضور سے اتنی ہے کہ نبی کے کردار سے محبت نہیں؟ نبی کی سیرت کبھی آپ نے پوچھا درزی کو؟ کبھی آپ نے کہا یہ کالر کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ سلیب کی نشانی ہے، یہ پٹی، یہ کالر، عیسائیوں کی سلیب کی نشانی ہے یہ جو پہنا ہوا ہے، یہ بین، مغزی گلا گول، یہ سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کالر پہنے گے ختم کرو اس ریت کو۔ یہ سارے مولوی پاگل بیٹھے شلوار ٹخنوں سے اونچی، کیا ان کا کپڑے والے کی دکان پہ کپڑا ختم ہو گیا، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، یہ ٹخنوں سے نیچی شلوار کیوں نہیں رکھتے؟ کیا ان کی بہن بھائی، کیا ان کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرما دیا ان ٹخنوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو ان ٹخنوں کے اوپر دھوتی یا شلوار کا پیچھانا لے کے آنا، میں محمد قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تیری شفاعت نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مذاق ہے کوئی؟
جناب امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے سے ایک بچی گزری. اس وقت کے مرد بھی حیا والے ہوا کرتے تھے، عورتیں بھی حیا والی ہوا کرتی تھی، بچیاں بھی حیا والی ہوا کرتی تھی. شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو کھڑے دیکھا، اپنا سر جھکا لیا، آپ کے پاس سے گزرنے لگی. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے آواز دے دی، فرمایا بیٹی سر سے دوپٹہ تو نے کب سے اتار دیا؟ حضرت شاہ جی کہتے ہیں دو جملے کہہ کے میرا منہ بند کر کے چلی گئی، میری طرف دیکھ کے مسکرائی، پھر ٹھنڈا ہونکا بھرا، کہنے لگی عطا اللہ شاہ بخاری جب سے باپ نے پگڑی اتاری بیٹی کا دوپٹہ خود بخود اتر گیا ہے. جمعے کے دن مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو، فجر میں نماز پڑھنے آتے ہو، ظہر میں نماز پڑھنے آتے ہو، ٹوپی اس طرح پھینک کے زمین پہ مارتے ہو جیسے اللہ پر کوئی احسان کر کے گئے ہو. نماز پڑھ کر نمازیوں کی صفیں چیرتے ہو، اس طرح جاتے ہو بغیر دعا کے، پتہ نہیں تمہیں کسی نے قید کر رکھا ہے. کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ فرمایا 3 جگہوں پر اللہ اپنے بندے کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے. سنوکر کے اڈے پہ دیکھے گا، تاش والی دکان پہ دیکھے گا، شراب کی محفلوں میں دیکھے گا، پروردگار عالم جوئے کے اڈے پہ دیکھے گا، اللہ ناراض ہوگا. اور میرے عزیزو اندازہ لگاؤ پروردگار عالم کا ہنسنا کیسا ہوگا، اپنے بندے کے کون سے عمل پہ ہنستا ہے. حدیث پاک میں آیا، فرمایا جب بندہ عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، پیروں میں میرے عزیزو بے قیمتی سا جوتا پہنا ہوا ہے، اسپن کی جوتی بدر والی جوتی پہنی ہے، 2 چادریں 2 پیس لباس اتار دیا، ریشم کا جوڑا اتار دیا، بوسکی کا تہمت اتار دیا، راٹو گھڑی ہاتھ میں کوئی نہیں، سادہ سا لباس پہن کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر عرفات کے میدان میں رو رو کر دعا کرتا ہے. پروردگار عالم اس بندے کی حالت کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے. علماء اکرام نے لکھا، ارشاد فرمایا مدنی کریم رؤوف الرحیم جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اذان ہو گئی، جس طرح اس مسجد میں اذان ہوئی ہے، اندازہ لگاؤ میرے عزیزو نماز کے لیے دعوت دے دی گئی، نماز کے لیے آپ کو بلا لیا گیا، اذان ہو گئی، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو گئی. اللہ اکبر. آج مکان بنانے والا گاؤں کے اندر رہتا ہے، اللہ نے اسے پیسہ دے دیا، زمین پر اس کا موٹر وے چل گیا یا زمین اس کی گورنمنٹ نے خرید لی، کہتا ہے اب تو شہر میں مکان بناؤں گا، کہتا ہے اب بچے میرے پڑھ لکھ گئے، اب گاؤں میں نہیں رہیں گے، شہر میں مکان بناؤں گا. میں کسی کے پاس چلا گیا، میں نے کہا شہر میں مکان لینا ہے، میرے پاس جگہ ہے. کہاں جگہ ہے؟ لئیے کے چوک میں جگہ ہے. کہا نا میاں مجھے اگر جگہ لینی ہے شور شرابے والی جگہ پہ جگہ نہیں لوں گا. کہاں جگہ لے گا؟ 4 ڈیمانڈیں کرے گا. پہلی ڈیمانڈ یہ، اس جگہ مجھے مکان بنانا ہے جہاں ہسپتال قریب ہو، اس جگہ مکان بنانا ہے جہاں لاری اڈا قریب ہو، اس جگہ میں نے مکان بنانا ہے جب بچوں کی پڑھائی کے لیے اسکول قریب ہو، اس جگہ میں نے مکان بنانا ہے جو صبح صبح سیر و تفریح کے لیے پارک قریب ہو. حالانکہ اللہ والوں نے فرمایا خدا اگر تجھے پیسہ دے دے، خدا اگر تجھے مکان دے دے، اللہ مال دے دے، ایسی جگہ مکان بنا جہاں قرآن والا ادارہ ہو، ایسی جگہ مکان بنا جہاں اللہ کا گھر ہو. اللہ والو اللہ کے گھر کے پاس کیوں مکان بناؤ؟ فرمایا جب اپنا مکان بنائے گا، مسجد اپنے مکان کے دروازے، اپنے مکان کی کھڑکیاں، اپنے مکان کے روشن دان کے دروازے مسجد کے دروازے کی طرف کر دینا. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا 5 وقت جب اذان ہوگی، اللہ کی عزت کی قسم تیرے گھر کی دیواروں سے ٹکرائے گی، پروردگار عالم مصیبتوں کو دور کر دے گا. فرمایا بندہ جب اذان ہو جائے، اندازہ لگاؤ اولیے کے نوجوانوں، اللہ اکبر ذرا اندازہ تو لگاؤ، ابھی اذان ہوئی ہے، ایک اذان ابھی عصر کی ہوئی ہے، ایک اذان آج سے پونا 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں ہونے والی ہوگی. حسین انتظار کر رہا ہوگا، ادھر خون کے پیاسے لوگ ہیں، ادھر خاندان نبوت کے گلشن کو اجاڑنے والے لوگ ہیں. اللہ اکبر. آج اذان پہلے ہوتی ہے پھر نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن کربلا کے میدان میں ایسا واقعہ آیا، سجدہ کرنے والا حسین موجود تھا، اذان دینے والا مؤذن موجود نہیں تھا.
علماء اکرام نے فرمایا جب اذان ہو جائے، کوئی دکان سے اٹھ کے نکلا، کوئی مکان سے اٹھ کے نکلا، کوئی اپنی تجارت کی جگہ سے اٹھ کے نکلا، مسجد کے اندر گیا، نماز کھڑی ہونے لگی، امام صاحب مصلی پر آ گیا اور پیچھے مکبر تکبیر پڑھنے لگ گیا، وہ انسان اس جلدی کے اندر اس وجہ سے دوڑنا شروع کرتا ہے کہ مجھے پہلی رکعت اور پہلی صف میں جگہ مل جائے، تکبیر اولا مل جائے، اقامت میں شامل ہو جاؤں۔ اس انداز سے تیزی سے چلنا شروع کیا کہ اس کے دوڑنے سے مسجد کی بے احترامی بھی نہیں ہوئی، مسجد کی توہین بھی نہیں ہوئی، چلتا جا رہا، آہستہ آہستہ بھاگتا جا رہا ہے، دل کے اندر تمنا یہ میں تکبیر اولا میں شامل ہو جاؤں اور مجھے پہلی صف کے اندر جگہ مل جائے۔ فرمایا اس بندے کے چال چلن کو دیکھ کر پروردگار عالم ہنسنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، مولانا ابھی ذکر کر رہے تھے 10 محرم الحرام کی رات تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو لوری دیتے نہیں گزاری، بلکہ نماز کے قیام میں اللہ کا قرآن پڑھتے گزاری اور سجدے کی حالت میں سبحان ربی العالی پڑھتے گزاری۔ دنیا والوں کو پیغام دے دیا اور لوگوں وطن سے بے وطن کر دیے گئے، گھر سے بے گھر کر دیے گئے، پانی کی بوند سے ترسا دیے گئے، دانا پانی ہمارے پاس ختم ہو گیا، کھجور کا دانا کوئی نہیں، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مکے سے ہم بیٹھ کربلا کے میدان میں آئے، لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، دھوکے سے ہمیں بلایا، لیکن اولیے والوں اگر تم میری شہادت پر کانفرنس میں آؤ گے، میرا تذکرہ سننے کے لیے آؤ گے، میرے گھرانے کی تم عبادتوں اور ریاستوں کو اور ان کی زندگی کو سننے کے لیے آؤ گے، خبردار صرف سن کے آنسو بہا کے نہ چلے جانا، اللہ کے واسطے میری راتوں کے قیام کی عادت لے کے چلے جانا، میرے سجدوں کا طریقہ لے کے چلے جانا، اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کو، اپنے کنبے کو، اپنے رشتہ داروں کو بٹھا لینا، اپنی بیوی کو بٹھا لینا، بہن بھائیوں کو بٹھا لینا، کہنا میں اس حسین کا ذکر سن کے آیا ہوں جس نے گلا تو کٹوا لیا لیکن نماز کا سجدہ قضا ہونے نہیں دیا۔ فرمایا رات کا وقت ہے، میں اپنے بستر پہ لیٹا، میری آنکھ کھلی، میں اپنی بیوی سے کہوں گا مجھے پانی پلا دے، جا جلدی کر میری شوگر لو ہو رہی ہے، مجھے فلانی چیز لا کے دے دے۔ آپ لوگ بھی بستر پہ سو رہے ہو، کروٹ بدلی، کوئی کہے گا بتی بجھا دے، کوئی کہے گا پنکھے کا رخ میری طرف کر دے۔ حدیث پاک میں آیا، علماء اکرام نے فرمایا میاں بیوی سو رہے ہوں، ایک دوسرے کی چرپائی برابر ہو یا علیحدہ علیحدہ ہو، شوہر کی آنکھ کھل جائے اپنی بیوی کو کہے اٹھ جا تہجد کی نماز پڑھ لے، بیوی کی آنکھ کھل جائے شوہر کے پاس آئے اور کہے اٹھ جا تہجد کی نماز پڑھ لے۔ فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہلاتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو ہلاتی ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ لے، اندھیرے کے اندر یہ منظر اللہ دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے۔ لیکن بیوی بھی انسان کی بچی ہو۔ آج میرے عزیزوں اگر ہم کئی رشتہ کرنے کے لیے جائیں گے، سب سے پہلی ڈیمانڈ ہوگی رنگ کی کالی نہ ہو، دوسری ڈیمانڈ یہ ہوگی اس کے بھائی کیا کام کرتے ہیں، تیسری ڈیمانڈ، تیسرا سوال ہمارا یہ ہوگا اللہ اکبر پہلی بہنوں کی شادی ہوئی بتاؤ وہ جہیز میں کیا لے کے گئی تھی، چوتھی ڈیمانڈ اس کی یہ ہوگی، وہ چوتھی ڈیمانڈ یہ ہوگی ابو شادی بار بار نہیں ہوندی، ابا جان شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے، ابا جان میرے بڑے بڑے دوست آئیں گے، لڑکی والوں کو کہہ دو یہ ہمیں چائے پلا کے بھیج دینا، ورنہ کھانا اچھا دینا، برائڈر نہ دینا، چھوٹا گوشت دینا۔ اللہ اکبر، وہ تو اپنی بیٹی کو بیانے کے لیے تجھے چھوٹا گوشت کھلائے گا، خدا کے واسطے جب اس کے گھر کے اندر چھوٹا گوشت اس کی شادی میں آ کر، اس کی بچی کی برات میں آ کر چھوٹا کھائے، اس کے سالن میں نمک کے گلے نہ کرنا، گوشت کچا رہ گیا اس کے گلے نہ کرنا، خدایا پاک کی قسم ہے تیرے منہ میں چھوٹے گوشت کی بوٹی آئی ہے، پتہ نہیں اس لڑکی کے باپ کی پگڑی کتنے لوگوں کے پیروں میں آئی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو بچی بیانا آسان ہے؟ یہاں چوٹ پڑتی ہے۔ اور میرے عزیزو کوئی اپنے ہاتھ کی مندری اتنی جلدی نہیں دیتا، بیٹی دینا تو دور کی بات ہے، ایک بیٹی تو بیار ہے، اللہ اکبر، جو قرآن کے سائے میں رخصت ہو رہی ہے، ایک بیٹی کملی والے نے بے آئی جس کو حسین کی اماں لگتی ہے، علی کی گھر والی لگتی ہے، زینب کی اماں لگتی ہے، خاتون جنت لگتی ہے، جنتی شہزادوں کی اماں جان کہلاتی ہے، اللہ اکبر، حضرت علی شیر خدا کی گھر والی کہلاتی ہے، رقیہ زینب ام کلثوم کی بہن کہلاتی ہے، خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی
جان کے لاتی ہے۔ اندازہ لگاؤ لئیے کے جوانوں، بیٹی کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے، اللہ اکبر، جگرے والا بھائی بھی رونے لگ جاتا ہے، ابا بھی رونے لگ جاتا ہے، ماں باپ بھی رونے لگ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی کا وقت آیا، سرور دو عالم گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا، سیدہ عائشہ کو بلایا، حضرت حفصہ کو بلایا، فرمایا نیک بیبیو، آج میری بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے، تم نے ان کے سر پہ دوپٹہ دیکھا کوئی نہیں، اس کے سر پہ جو دوپٹہ اس میں بڑے بڑے سوراخ ہیں۔ اللہ اکبر، میں محمد ہوں، باپ ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آج اپنی میں بچی کو نیا دوپٹہ دے دوں۔ جب ام سلمہ کوئی نیا دوپٹہ لے گیا، سیدہ ام سلمہ اندر چلی گئی، روتی باہر آئی۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ کہ آج 9 ازواج مطہرات کے گھر میں کوئی نیا دوپٹہ کوئی نہیں۔ رحمت دو عالم نے فرمایا جو چادر میسر ہو وہ لے آ۔ حضرت ام سلمہ چادر لے کے آئی، رحمت والے نبی نے کھول کے دیکھا، 16 پیمد کپڑے کے لگے ہوئے تھے، 17واں پیمد چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ رحمت دو عالم نے چادر کونے میں نہیں پھینکی، چرپائی پہ نہیں پھینکی، بیڑے میں نہیں پھینکی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، بلا کے اپنے سینے سے لگایا، کہے بیٹی تیرے ابا کے پاس نہیں، چادر کوئی نہیں، آج 17 پیمد والی چادر تیرے سر پہ اڑا رہا ہوں، لیکن بچی آج میں تیرے سے نبوت کی چوکھٹ پر دروازے پر آج وعدہ کر رہا ہوں، 17 پیمد والی چادر آج لے لے، قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے میں جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج تجھے پہناؤں گا۔ کوئی آسان ہے بیٹی بیانہ؟ قاضی صاحب کی دعوت پر آنے والوں، آج میں تمہیں مفید مشورہ دے کے جاؤں گا۔ اگر تم اپنی بچیوں کو سکھی دیکھنا چاہتے ہو، خدا کے واسطے اگر کسی کی بچی کی شادی ہو، تمہارا رشتہ دار، تمہارا یار تمہارے پاس کارڈ بھیجے اور کہے ایک آدمی کی دعوت ہے، خدا را موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جائے گا، اپنے بچے کو 200 روپے کا کھانا ہوٹل سے کھلا دینا، اپنے بچے کو ساتھ اس شادی کے کھانے میں نہ ملائیو، ڈرائیور کو کہنا لے 500 روپے باہر سے کھا لے۔ ایک آدمی کو بلایا، لیکن ہمارے ہاں بدتمیزی کی حد ہے، ایک آدمی کو بلایا، 4 دوستوں کو ساتھ لے گئے، اس نے 125 کا انتظام کیا، اللہ اکبر، 400 آدمی جا کے بیٹھ گیا۔ جب بچی کے باپ کے ماتھے پر پسینہ آنے لگ جائے اور منہ چھپانے لگ جائے، تمہارے سلام کا جواب چپ چپ کر کے دینے لگ جائے، سمجھ لو آج اس کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ کسی کا بھرم رکھو، تمہیں 2 روٹیوں کی بھوک ہے، آدھی روٹی کھاؤ۔ اگر کھانے کے اندر تمہیں پراٹھے خالی نظر آنے لگ جائیں، چمچے نہ کھڑکایا کرو، خدا کی قسم اس کا دل ٹوٹتا ہے، چمچے نہ کھڑکایا کرو، بلکہ خالی برتن کو دیکھ کر لڑکی کے باپ سے کہہ دیا کرو، واہ جی واہ، ہم نے اتنا کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا جتنا آج میں نے کھایا ہے۔ خدا کی قسم وہ سفید بالوں والا مسکرانے لگ جائے گا، عرش والا خدا تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ آج کہتا ہے میں تے اپنی اچمیانی کوئی نہیں، لوگ کہتے بہن غریب ہے رشتہ لے لے، کہتا میرے بچوں کے معیار کی نہیں ہے، اللہ اکبر، بھائی غریب ہے، ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے، ایک ماں کی گود میں کھیلنے والے، ایک ویڑے میں، ایک آنگن میں کھیل کود کرنے والے، ایک برتن میں اپنی امی کے ہاتھوں سے لقمے بنوا کے کھانے والے، آج بڑا بھائی دوسرے بھائی کو کہتا ہے تو میرے معیار کا کوئی نہیں، بھائی کی بچیاں بیٹھی ہیں، بہن کی بچیاں بیٹھی ہیں، اور لوگ کیا کہیں گے، میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا لیا، میں نے اپنے بچے کو انجینئر بنا لیا، میں 5 جماعت پاس والی لڑکی سے بیاؤں گا، میری برادری میں ناک کٹ جائے گی، خدا پاک کی قسم ہے، تو اپنی برادری کو نہ سوچ، 2 منٹ کے لیے اپنی نسبت کو سوچ کہ تیری نسبت گنبد خضرا والے کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزہ، اگر تیری بہن کی بچیاں جوان ہیں، تیرے بھائی کی بچیاں جوان ہیں، اپنی پگڑی اپنے بیٹے کے آگے رکھ دے کہ بیٹا اللہ کے واسطے ناک کٹ جائے پرواہ کوئی نہیں، لیکن دین بچا لے، شریعت بچا لے، گھرانہ بچا لے، اپنے بچے کو گاڑی میں بٹھا کر بہن کے دروازے پر آ جا اور بہن کے آنکھیں آنسوؤں کو صاف کر دے، کہاں ہے میری بانجی، اسے بلا، اسے کپڑے بھی نہ بدلوا، مسجد کے مولوی صاحب کو بلا کر سادگی سے نکاح کر لے، اور اپنے بہن کی بیٹی کو بہو بنا کر، بیٹی بنا کر، اپنے بچے کی دلہن بنا کے ساتھ لے آ۔ مجھے نہیں پتا خدا کی قسم تیری ناک کٹے گی یا تیری ناک بچے گی، غریب کی غریبڑی کو روبیاں کے گھر لائے گا، تیرے دروازے پہ گاڑی بعد میں آئے گی، گنبد خضرا والے کا سلام پہلے آ جائے گا۔ یہ ہے غسوہ حسینی۔
یہ شہادت حسین کا مقصد عزتیں بچا کے چلا گیا، پورا کنبہ کٹوا کے چلا گیا، بہنوں کے بارے میں بتلا کے چلا گیا۔ میرے عزیزوں، بہن ہے زینب ہے کربلا کے میدان میں، کہ اس کی اولاد نہیں کٹی، کربلا کے میدان میں اس کے بھائی حسن کی اولاد نہیں کٹی، اس کے بھائی حسین کی اولاد نہیں کٹی، تائے چاچے کے بچے نہ کٹے۔ 16 آل رسول تھے، 23 اہل البیت تھے، سارے کے سارے ایک ایک کر کے قربان ہو گئے۔ اور جب آخری علی اصغر بچا، گود میں اٹھایا، الہ العالمین جو خود چل کے آ سکتا تھا میں نے اسے بھیج دیا، جو آ نہیں سکتا تھا آج علی کا بچڑا نبی کا نواسا حسین اسے گودی میں اٹھا کے لے آیا۔ یا اللہ دنیا یہ نہ کہ حسین نے اپنے گھر میں کچھ بچا کے رکھا تھا، اللہ اکبر، ایک ایک کر کے قربان کر دیا۔ میرے عزیزوں، بہن خیمے کی سوراخ میں سے دیکھ کر حضرت حسین کو کہنے لگی، او میرے بھائی حسین، اتنا تو مجھے اختیار دے دے، جب تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، جب تجھے شہید کر دیا جائے گا، تیرے جسم کا انگ انگ علیحدہ کر دیا جائے گا، مجھے اجازت دے میں اپنے سر سے دوپٹہ اتاروں اور آ کر اپنے ہاتھوں سے تیرے ٹکڑوں کو سمیٹ کر ایک گٹھڑی میں باندھ دو۔ حضرت حسین قرآن پڑھتے پڑھتے بہن کی طرف رونے لگے، دیکھ کے کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے نانے محمد نے یوں ہی کہا تھا میں جو میرے ساتھ حال ہوگا جو تو بتلا رہی ہے۔ اور میری بہن میں تجھے ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، میں نے پردہ بچانے کے لیے، نانے کی شریعت بچانے کے لیے، نانے کا دین بچانے کے لیے ایک ایک کر کے پورا خاندان قربان کر دیا۔ اور میری بہن اگر تو پردے سے باہر آ گئی، تیرے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو حسین کی شہادت کا مقصد فوت ہو جائے گا، خدا پاک کی قسم ہے۔ اور میری بہن مجھے میری میت کو دیکھ کر، میرے ٹکڑوں کو دیکھ کر قرآن پڑھنے کی تو اجازت ہے، ہاتھ اٹھا کر شہید کی شہادت کو قبولیت کی دعا کرنے کی اجازت ہے، لیکن میری بہن سر سے دوپٹہ اتارنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اور میری بہن جب دوپٹہ اتار کے آئے گی، لشکر یزید کی نگاہ تیرے سر پہ پڑ جائے گی، اللہ کی عزت کی قسم نانے محمد کا روزہ ہل جائے گا۔ ناراض نہ ہونا، اگر ایجنسی والے موجود ہیں، انتظامیہ والے موجود ہیں، مجھے اتنا تو کہ میں پوچھوں کس زینب کے لیے گلیوں میں پھر رہی ہو؟ کون سی زینب ہے جس کے لیے تم نے پاؤں کی جُتی اتار دی؟ کون سی زینب ہے جس کے لیے تم نے گلا کھول دیا؟ کون سی زینب ہے جس کے لیے تم نے دوپٹہ اتار دیا؟ کون سی فاطمہ ہے جس کی محبت میں تم گلیوں میں 3 دن کے لیے خیمے لگا کے بیٹھ گئی؟ معلوم ہوا جس زینب کا ذکر نہ کر رہا ہوں وہ زینب اور ہے، میری زینب اور ہے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کی ماں فاطمہ اور ہے، بڑی فاطمہ اور ہے۔ جس حسین کا میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ اکبر، میرا حسین کوئی اور ہے، تیرا حسین کوئی اور ہے۔ حضرت حسین گودی میں سیدہ فاطمہ الزہرا سینے سے لگائے بیٹھی ہے، قرآن کی تلاوت سنا رہی ہے، دودھ کی دھاریں پلا رہی ہے۔ اور میرے عزیزوں، تمہارے گھر میں کوئی بچہ ہوگا، ماں کی گود کے اندر دیکھ لینا، مسکرا کے کہتی ہوگا ہائے میرا بچہ، ہائے میرا پتر، ہائے میرا مان، بڑا ہو کے یہ بناؤں گی، بڑا ہو کے یہ بناؤں گی، بڑا ہو کے اماں کو حج کرائے گا، بڑا ہو کے پکا مکان بنائے گا، بڑا ہو کے ماں کے لیے موٹر سائیکل لائے گا، بڑا ہو کے ماں کے لیے پیسے کما کما کے لائے گا۔ ایک وہ ماں ہے، ایک مدینے میں کھجوروں کی چھال کے نیچے ایک ماں اپنے بچے حضرت حسین کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، دودھ بھی پلا رہی ہے، قرآن کی لوریاں بھی سنا رہی ہے، ماتھے پہ بوسے دے رہی ہے، مسکرا مسکرا کے کہہ رہی ہو میرے بچے حسین، کل جب تو جوان ہو جائے گا اپنے ماں کی گود کا حق ادا کیا کرے گا؟ کھیر کا حق ادا کرے گا۔ حسین نے بھی دودھ پیتے پیتے دیکھا ہوگا اور دیکھ کر وہ کی طرف مسکرانا شروع کر دیا ہوگا اور اپنی نرمی زبان میں کہنا شروع کر دیا ہوگا، اماں جان تو کہتی اس گود کی کیا قیمت ادا کرے گا؟ اماں جان تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، کربلا کے میدان میں میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ اللہ غنی کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ساری دنیا ان کی شہادت پہ انگلیاں اٹھاتی ہے۔ جب لوٹا پیٹا قافلہ کربلا کے میدان سے نکلا،
امام زین العابدین 18 سال کا، بعض جگہ آیا 25 سال کا جوان ہے، بیمار سمجھ کے امام زین العابدین کو چھوڑ دیا۔ پھپھی زینب نے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، کوفے کی طرف جا رہی ہے۔ کوفے کا بازار آیا، اللہ اکبر، زوال کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ لوگوں نے ان کو دیکھا، پیروں میں جوتی کوئی نہیں، لوگوں نے ان کو دیکھا، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، لوگوں نے ان کو دیکھا، بے ساز و سامان ہے، بے ساز و سامان ہے، ان کے پاس کوئی پیسہ کوئی نہیں، ان کے پاس مدینے میں جانے کے لیے سواری کوئی نہیں۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے دیوار پہ چڑھ کے کہا کہ مزہ آ گیا نا، ہستا بستا گھر آباد کر دیا، مزہ آ گیا نا، سارا قربان کر دیا۔ کرسی لینے کے لیے آئے تھے، خلافت لینے کے لیے آئے تھے، یا تو اپنے سارے بچے قربان کر کے چلے گئے۔ اور میرے عزیزوں، اللہ کی عزت کی قسم، زینب ہو کے بھر بھر کے رونے لگی، کہنے لگی کون ہے یہ کتا جو آج تیرے باپ پہ بھونکتا ہے، جو تیرے نانے محمد کے دین پر انگلیاں اٹھاتا ہے، پردے داریاں پہلی بھی کے سینے چھلنی ہے، کون ہے ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہے؟ اماں جان کوئی حکومت وقت کا آدمی ہے، فرمایا بیٹے ٹھہر جا، اگر یہاں میں خاموشی اختیار کر گئی یا میں نے جواب نہ دیا، کل قیامت تک لوگ حسین کی شہادت کو غلط ثابت کرتے رہیں گے۔ اماں کھڑی ہو گئی، اتنی دیر میں ظہر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اذان جب مکمل ہو گئی، فرمایا بیٹے اللہ اکبر، اس تالیاں بجانے والے سے، انگلی اٹھانے والے سے پوچھ یہ دیش کس کا؟ کہ ہمارا، کہ یہ علاقہ کس کا؟ کہ ہمارا، حکومت کس کی؟ ہماری، فوج کس کی؟ ہماری، مسجد کس کی؟ ہماری، مؤذن کس کا؟ کہ ہمارا، امام کس کا؟ کہ ہمارا، کہ اذانوں کا وقت کس نے مقرر کیا؟ کہ ہم نے مقرر کیا۔ کہ پھر بتا، ابھی اذان ہوئی، اب بھی کہتے ہیں ہار گئے، کہ کیا مطلب؟ کہ اب اذان ہوئی، اذان میں اللہ اکبر آیا، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ آیا، اس اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ آیا۔ جانتا یہ کس کا نام ہے؟ وہ مسکرا کے کہنے لگا تیرے نانے کا نام ہے، حسین کے نانے کا نام ہے۔ تو اے بے غیرت، اب بھی کہتے ہیں ہار گئے۔ آؤ بے غیرت، اگر کربلا کے شہیدوں کے بعد اس کوفے کی جامع مسجد میں اذان ہوتی، میرے نانے کی جگہ تیرا نام آتا تو ہم ہار جاتے، تم جیت جاتے۔ اور کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پر چڑھنے کے بعد آج بھی اذان کے اندر نانے کا ہمارے نام آیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، تو نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، قاتلان حسین نے بھی سنا، اب بھی اذان میں ہمارے نانے کا نام آیا۔ مطلب کیا؟ میں نہیں کہہ رہی، یہ مؤذن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اور کوفے والے ہار گئے، محمد کے گھرانے والے جیت گئے۔ مسلمانوں، پوری دنیا کو اپنے کردار سے کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ کیا ان ہمارے تماشوں کو دیکھ کر امریکہ والے، برطانیہ والے، ہندوستان والے کہتے ہو کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ کن پاکوں کے نام کی عزت کی دھجیاں اچھال رہے ہو، اڑا رہے ہو؟ یہ تو وہ لوگ نام ہے، اللہ اکبر، جن کے مکانوں کی چھت کے پاس سے فرشتے گزرا کرتے تھے، فرشتے بھی اپنی آنکھوں کو نیچا کر دیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی بات نہیں کرتا، مکے کی بات نہیں کرتا۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کے علی کے گھر گئی، میں اس وقت کی بات نہیں کرتا، میں تو کرتا ہوں بات، ورنہ آپ نے بھی بچنا میں نے بھی کوئی نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، کوئی نوح علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوئی یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوئی لوط علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ باری تیری آئے گی، باری میری آئے گی، انشاءاللہ ہم کل قیامت کے دن کالی کملی والے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، نبی بھی، غوث بھی، کتب بھی، ابدال بھی، فقیر بھی، محدث بھی، مفسر بھی، حافظ بھی، قاری بھی، دنیا دار بھی، تاجر بھی، امام بھی، مؤذن بھی، سارے پل صراط سے گزریں گے۔ نبی بھی گزریں گے، پیغمبر بھی گزریں گے، ابو بکر صدیق سے لے کر امیر معاویہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی، سارے کے سارے گزریں گے۔ اور میرے عزیزوں، تیرا گزرنا کچھ اور ہوگا، میرا گزرنا اور ہوگا۔ تیری امی گزرے گی، میری امی بھی گزرے گی، تیرے میرے ابو، تیرے میرے بہن بھائی، بیوی بچے
بھی گزریں گے، لیکن جب باری سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آئے گی، عرش عظیم سے آواز لگے گی، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے آدم صفی اللہ، احنو نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، اے نبی کے صدیق اکبر، اے عمر رضی اللہ تعالی، اے عثمان غنی، اللہ اکبر، سارے کے سارے پیران پیر عبد القادر جیلانی، بہاول حق زکریا ملتانی، شاہ شمس تبریز، امام الاولیاء رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی، بابا فرید القدیل گن شکر، سخی سرور، سخی سلطان بہو، سخی شہباز کلندر، آج سارے کے سارے لئے والوں، آج سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزر رہی ہے۔ آج میرے عزیزوں بھائی عبدالشکور کے اور ججوہ برادری کے اس سجائے ہوئے پروگرام پر خدا کی قسم قرآن پر حلف دیتا ہوں، دینے کو تیار ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر نبی کے خاندان کی بچیوں کا ایک بال بھی ظاہر ہو جاتا، کسی غیر محرم کی نظر پڑ جاتی، سورج کب سے ٹوٹ کر بھرم کر کے زمین پر آ کر گر جاتا۔ خدا کے واسطے اپنی بچی، تیری بچی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے، اپنی بچی کو آگ کی گھوری دکھاتا ہے، مونچھوں کا تاؤ دکھاتا ہے، گالی دے کے کہتا ہے چل اندر جا، غیر کی نظر پڑ جائے گی، اور تجھے اپنی عزت، اپنی بچیوں کی عزت پیاری ہے، نبی کی بیٹیوں کی عزت تجھے پیاری کیوں نہیں؟ اپنی بچی کو دروازے پر نہیں لاتا، نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھراتا ہے، میں تجھے کب سے مان لوں تو آج کے حسین ہے۔ خدا کے واسطے آپ لوگوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، ان لوگوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف شہادت سننے نہ آیا کرو، شہادت کے مقصد پر عمل کرو، خدا کے واسطے زندگی بڑی تھوڑی ہے، اگر میں نے مرنا ہے بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں، آپ کو اندازہ ہے، صبح آپ گھر سے نکلے، کوئی بیوی کو گالی دے کے نکلا، کوئی بچی کو گالی دے کے نکلا، کوئی اپنے کو گالی دے کے نکلا، کوئی بڑے کو گالی دے کے نکلا، بیوی نے کہہ دیا یہ گھر کے اندر سامان لانا ہے ورنہ گھر اتنا بڑی، کہتا اچھا ایکسیڈنٹ ہو جائے میں مر جاؤں، خدا پاک کی قسم ہے، جب عورتیں اپنے مردوں کو رخصت کیا کرتی تھی، آپ کی بات نہیں کرتا، اپنی بات نہیں کرتا، جب عورتیں مردوں کو رخصت کیا کرتی تھی، دروازے پر آ کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، کہتی تھی فی امان اللہ، جا گھر کی چھاؤں کے نیچے سے نکال دیا، اللہ کی رحمت والی چادر کے نیچے دے دیا، ایاک ولا کسب الحرام، دیکھنا خالی تھیلا لے کے آ جانا، دہاڑی نہ لگے، بغیر سبزی لے کے آ جانا، بغیر آٹا لیے آ جانا، اللہ کی عزت کی قسم، بھوک کی وجہ سے جو تکلیف آئے گی ہم برداشت کر لیں گے، حرام کے لقمے کی وجہ سے جو جہنم میں جلنا پڑے گا ہمارے سے برداشت نہیں ہوگا۔ لاؤ دکھاؤ مجھے ایسی بیوی جو دروازے پہ کھڑے ہو کے تمہیں ایسی وصیت کرتی ہو، کہتی تھی میں نو نہیں پتا، دیوار میں سر مار، جو مرضی کر، یہ مجھے چیز لا کے دے، پورے گھر کا نظام بگڑا پڑا ہے۔ اور میرے عزیزوں خدا کے واسطے اپنے گھروں کی طرف نظر ڈالو، اپنی زندگیوں کی طرف نظر ڈالو، تمہاری اولاد تمہارا مستقبل ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں عرض کر رہا تھا بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں، مرنا میں نے بھی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے عزیزوں تم کیا وصیت کرتے ہو؟ اے پیو دی دکان ہے، اے پترا میں بڑی مشکل نال بنائیے، دیکھی میرے بعد انہوں صاحب کے رکھنا، اے مکان کا سودا نہ کری، اے رقبہ بڑی محنت سے تیرے باپ دادے کا میں نے سنبھال کے رکھا ہے، اور میرے عزیزہ اس کا سودا نہ کر دی، جوئے میں ہار نہ جائی، ہماری یہ وصیت ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ کون وصیت کرتا ہے؟ اور پترا جب میرا جنازہ دیکھے، سفید لٹھے کے کفن میں دیکھے، اور میرے بچے میرے پر گلاب کے پھول ڈال یا نہ ڈال تیری مرضی ہے، لیکن قرآن کے پھول میرے پہ ڈال دینا، اور میرے بچے جب جنازے کو کندھا
دے کے قبرستان جائے، بیٹے اپنی زبان کو ہلاتے رہنا، میرے لیے قل ہو اللہ پڑھتے رہنا۔ اور میرے بچے اللہ کی عزت کی قسم ہے، بیٹا قرآن پڑھ کے باپ کو بخشے گا، اللہ پاک باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ میں اپنی آپ بیٹی آپ سے بتاتا ہوں، خدا کی قسم اگر میں رات کو 3 بجے گھر جاؤں، 2 بجے گھر جاؤں، 4 بجے گھر جاؤں، شوگر کا مریض، دمے کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض، ہارٹ کا مریض، یہ موٹاپے میں کتنی بیماریاں، آپ گاڑی بازار میں کھڑی ہوتی ہے، گلی تک گھر جاتا ہوں، یقین جانو تنگ آ جاتا ہوں، بیوی پانی لے کے 2 3 بجے کرموں والی 4 بجے پانی لے کے دودھ لے کے بیٹھ جاتی ہے، پی لے کھا لے، تیری شوگر لو ہے، کھجوریں پڑی ہے کھا لے، فروٹ پڑا ہے، بیکری کا سامان پڑا ہے، خدا پاک کی قسم اس کے مجاہدے کو کمرے سے نکل کر اسی والے سے دروازے تک جانے کو دیکھ کے کہتا ہوں تو دمے کی مریض ہے، تیری مہربانی تو رات کو دروازہ کھول دیتی ہے، کہنے لگتی ہے اچھا اگلی بات نہ کرنا، اسے پتہ ہے میں وہی بات کروں گا جو کل کر کے گیا تھا، پرسوں کر کے گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہوں اور میری بیوی اور میری گھر والی خدا کا شکر ہے تمہاری دعاؤں کی برکت سے میں آج پھر زندہ گھر واپس آ گیا، کل جاؤں گا پتہ کوئی نہیں، اپنے کپڑے پہن کے جاؤں گا، لوگوں کے دیے ہوئے کفن کو پہن کے آؤں گا۔ میری بیوی اور میری گھر والی میں تجھے وصیت کرتا ہوں، یہ 2 میرے بچے چھوٹے سو رہے ہیں، اگر ان کے بچپنے میں میری موت آ گئی، اللہ اکبر، میرے پر ایک احسان کرنا، صبح میرے بچوں کو قبرستان بھیج دیا کرنا کہ 24 گھنٹے گزر گئے تمہارا باپ انتظار کر رہا ہے، میرے بچے میری قبر پہ آئیں گے، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں گے، اب میرے بچوں سے کہہ دینا جاؤ جا کے